الحمدللہ آپ لوگوں کا امتحان ہو چکا. سلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حضرات و خواتین، آج کی یہ مجلس جو ہے یہ ان چھوٹے اور ننھے بچوں کی مجلس ہے جو الحمدللہ القرآن اسٹڈی سینٹر میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا، یہ دنیا میں جتنے بہترین کام ہوتے ہیں ان میں سب سے بہترین کام ہے. اور اس کی گواہی خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. تو اگر آپ کے بچے قرآن کریم سیکھنے کے لیے القرآن اسٹڈی سینٹر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی خیر اور بھلائی ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی ہے. اس لیے کہ جن لوگوں کا یا جن ایام کا یا جن چیزوں کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی بلندی عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیے جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے وہ رمضان المبارک. جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے وہ رات لیلۃ القدر. جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں. اور جس امت کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا، یہ وہ امت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قیامت میں جنت کے اندر داخل کرے گا اور سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب ہوگا. تو جن کا بھی تعلق قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اور اس دنیا اور اس دنیا میں بلند ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے. اور جو بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور سیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کیسے ہو اور صحیح طریقے پر اس کو ہم کیسے پڑھیں، یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے. وہ بچے جو بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. اور جو محنت کرتے ہیں لیکن اس لیول کی ان کی پڑھائی نہیں ہوتی، اس کوالٹی کی ان کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اجر کے مستحق ہیں. ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قیامت کے دن وہ انسان جو قرآن کا ماہر تھا دنیا میں بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، قرآن پر عمل کرتا تھا، قرآن کا عالم بھی تھا، قرآن کے معاملے میں بڑا ماہر انسان تھا، تو دنیا میں اس نے سب سے بہترین کلام یعنی اللہ کے کلام کی مہارت حاصل کی ہے. چنانچہ قیامت میں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو بزرگ فرشتے ہوں گے اللہ کے ایک دم قریب رہنے والے، عام فرشتے نہیں، وہ فرشتے جو بزرگ ہیں اور اللہ کے قریب رہنے والے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ قرآن کریم کا جو دنیا میں ماہر تھا وہ قیامت کے دن شامل ہوگا اور ان کے ساتھ رہے گا، ان کے درمیان رہے گا. تو یہ تو بات ہوئی اس انسان کے تعلق سے جو قرآن کریم کا بڑا ماہر ہے. اب آئیے وہ انسان جو قرآن کریم پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص کر کے تلاوت کی کوشش کرتا ہے، لیکن دقت پیش آتی ہے کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، حروف ایسے ہیں قرآن کریم کے جو آسانی سے ہم لوگ عجمی لوگ، ہم تو عربی ہے نہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، تو ہمیں ان الفاظ کو ادا کرنے میں دقت ہوتی. لیکن اس کے باوجود جو انسان محنت کرتا ہے اور قرآن کریم کو ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ، کہ وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں اس کو مشکل پیش آتی، پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور بڑا بھاری لگتا ہے اس کو عین نکالنا، قاف نکالنا، ضاد نکالنا. کہا اللہ کے نبی وہ شاق علیہ، کہ قرآن پڑھنے میں بہت بوجھ کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ لگا رہتا ہے قرآن کریم میں، اس کو پڑھنے میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، تو ایسے انسان کے لیے ڈبل اجر ہے، ایسے انسان کے لیے
ڈبل اجر ہے، ایک قرآن کریم پڑھنے کا اجر اور ایک دوسرا قرآن کریم میں جو مشقت ہے اس مشقت پر صبر کرنے کا اجر۔ تو قرآن کریم سے جن لوگوں کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت ہر جگہ بڑی بلندیوں پر جاتے ہیں۔ ایک حدیث اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ والے لوگ ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے، آج ہم کلکتے میں رہتے ہیں، کلکتے میں اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں ایم ایل اے کا آدمی ہوں، میں چیف منسٹر کا آدمی ہوں، ہے نا، تو پھر اس سے لوگ ڈسٹینس بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کا مقام معاشرے میں کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ آدمی ایم ایل اے سے اس کا تعلق ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے کا، اس کو تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہو اس آدمی کے پاس جا کر کے اپنی پریشانی کو آپ دور کرتے ہیں، تو اس کا کتنا مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہ معمولی ایم ایل اے اور یہ اس شہر کا اور ملک کا جو حکمران ہوتا ہے اس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، دنیا میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ جو خیر اور بھلائی کے معاملے میں سب سے سبقت کرنے والے لوگ تھے، ان کے اندر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ ہم جانیں وہ کون لوگ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ کے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ والے لوگ در حقیقت قرآن والے لوگ ہیں۔ تو جن کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ رہے گا اور جن کا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط رہے گا ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مضبوط رہے گا، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو پھر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اسی طریقے پر جہاں قرآن کریم پڑھنے والا جو بچہ ہے، قرآن کریم پڑھنے والے جو نوجوان ہیں، ان کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں، میں نے تو 2-3 احادیث آپ کے سامنے بیان کی۔ وہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو پڑھنا سکھاتے ہیں، پڑھنے کے لیے ان کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو کہیں کسی استاذ کے پاس بھیجتے ہیں، قرآن کریم یاد کرواتے ہیں اور ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اہل القرآن ہوگا، یعنی وہ بندہ جو دنیا میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر کے جس نے رکھا ہے، تو قیامت میں اس شخص کے سر پر ایک تاج الوقار پہنایا جائے گا، وقار اور عزت کا تاج اس کے سر پر پہنایا جائے گا، جہاں پوری انسانیت موجود ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جو آخری آدمی ہوگا، وہ تمام کے تمام لوگ، پوری انسانیت موجود ہوگی۔ وہاں قرآن سے جس کا تعلق مضبوط ہوگا، جو اہل القرآن ہوگا، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کے سر پر۔ اب ذرا امیجن کیجئے، تھوڑا سا سوچئے کہ یہ ہماری چھوٹی سی مجلس ہے، اس مجلس میں اگر کسی بچے کو بلا کر کے فرسٹ پرائز دیا جائے، سیکنڈ پرائز دیا جائے، تھرڈ پرائز دیا جائے تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں نا۔ قیامت میں آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی انسان کو تمام انسانوں کے سامنے تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، ان تمام کے سامنے عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے تو اس انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور اس انسان کے خاندان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر اس انسان کے والدین کو لایا جائے گا، ماں باپ کو لایا جائے گا، اور ان دونوں ماں باپ کو اتنا بہترین اور اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنایا جائے گا کہ دنیا والے اس کو سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کو امیجن میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو وہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ کپڑا کیوں پہنایا گیا، یہ پوچھیں گے ماں باپ ہمیں یہ کپڑا کیوں پہنایا گیا؟ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں یہ جواب دیا جائے گا تمہیں یہ کپڑا تمہاری اولاد کے قرآن سے تعلق کی وجہ سے پہنایا گیا، تمہاری اولاد کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوا تمہاری وجہ سے، تم نے محنت کی، تم نے مشقت کی، تم نے قربانیاں دی ہیں۔ اب ایک بچہ جو حفظ کرتا ہے خاص کر کے، اس کے والدین کو بچے سے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی، کیونکہ ایک بچہ جو حفظ کرتا ہے تو اس کو صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات 8-9 بجے تک وہ بچہ لگاتار قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تبھی جا کر کے قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو بچہ جہاں صبح سے لے کر کے شام تک قرآن سے جڑا ہوا ہے، بچے کے اٹھنے سے پہلے ماں باپ کو اٹھنا پڑتا ہے، پھر بچے کے کھانے پینے، کپڑے اور پہننے اور لانے لے جانے، تمام چیزوں کا، نیند کا خیال اور اس کی صحت کا خیال، یہ تمام چیزیں ماں باپ رکھتے ہیں، ہے نا۔
لہذا قرآن مجید سے جس بچے کا تعلق مضبوط ہے، قیامت میں جب اسے عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا، وہیں اس کے والدین کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ والدین کو بھی، انہیں بھی جنت کا بڑا اعلیٰ قسم کا لباس، خاص لباس پہنایا جائے گا، اور وہ ایسا لباس ہوگا جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ لہذا القرآن اسٹڈی سینٹر کے اندر یہ جو قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے، یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، لیکن یہ آخری اسٹیپ نہیں ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو سمجھیں۔ کم از کم ہر انسان، نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، یہ 4 سورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں کم از کم، لیکن فلق، ناس، قل هو اللہ احد اور سورۃ الفاتحہ۔ لیکن کیا ہم کم از کم ان 4 سورتوں کا معنی، مطلب ان کا خلاصہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نہیں جاننے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس جملے کو اس کی زبان سے گرنے نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر ایک جملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان کہتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بڑا قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد ہر ایک آیت کا اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ جو انسان خود نہ سمجھے وہ اللہ کے جواب کو کیا سمجھے گا، ہے نا؟ تو کم از کم یہ 4 صورتیں ہیں، اس کا تو معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو پہلا اسٹیپ تو قرآن پڑھنا ہو گیا، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا۔ دوسرا اسٹیپ ہو گیا اس کو سمجھنا، اور تیسرا اسٹیپ ہے، یہ آخری اسٹیپ کہہ سکتے ہیں اس کو، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ پھر اس کے بعد والا اسٹیپ آتا ہے کہ قرآن کریم کی آپ تعلیم دیں دوسروں کو، کیونکہ قرآن مجید سے جن لوگوں کا تعلق ہوگا قیامت کے دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے وہ شافع اور مشفع بن کر کے تشریف لائے گا۔ ایک انسان جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، وزن کیا گیا قیامت میں، نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، اس انسان کے حق میں یہ فیصلہ صادر ہوا کہ اس کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، بعد میں پھر جنت میں جائے گا۔ یہ انسان جہنم واجب ہو چکی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن آئے گا، آ کر کے اللہ کے حق میں سفارش کرے گا، اور کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ مجھے دن اور رات میں تلاوت کیا کرتا، میری قرات کیا کرتا، لہذا میرے اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ قرآن کریم آ کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں وکالت کرے گا اس انسان کی، اس انسان کی طرف سے مجادلہ کرے گا، کہے گا کہ نہیں ہے اللہ، اس انسان کو جنت میں ڈال، یہ انسان دنیا میں تیرے کلام سے جس کا تعلق تھا وہ جنت میں، جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جو حل ہے اور جو علاج ہے یا جو واحد ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی قرآن کریم پر ہے۔ تو یہ اسٹیپس آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے اس کی تلاوت ہے، صحیح تلاوت آپ سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا معنی اور مفہوم، اور کم از کم میں نے کیا بیان کیا، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا معنی اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ پورا قرآن اور پورے قرآن کا معنی اور مفہوم اور پوری تفسیر اگر آپ نہ کر سکیں، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ بڑے بڑے علماء اور ائمہ جو ہیں موت کے وقت یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میں نے جو فقہ کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، قرآن کریم کی خدمت بھی کی ہے، اس کا بھی ترجمہ تفسیر لکھا ہے، لیکن وہ وقت میں نے حدیث اور دیگر علوم میں دیا ہے، یہاں نہیں دیا۔ تو وہ تمنا کرتے تھے کاش میں پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت کرتا۔ تو قرآن کریم سے اگر آپ اپنا تعلق بنا سکیں، مضبوط کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات، لیکن کم از کم جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ تو آپ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنے کا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ،
کہ کیا قیامت میں دنیا میں جس انسان نے قرآن کریم کو اپنے آگے رکھا ہوگا، قرآن کریم کو اپنے آگے رکھا ہوگا، قادہ الی الجنہ، تو قیامت میں قرآن کریم اس انسان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گا، کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور دنیا میں جس نے قرآن کریم کو پیچھے رکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساقہ الی النار، تو قرآن کریم آخرت میں اس بندے کو کھینچ کر کے جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کو سیکھنے کا اور سکھانے کا اہتمام کریں، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور نہ صرف یہ کہ صرف اس کی تلاوت سیکھیں بلکہ اس کے اندر جو معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کا جو معنی ہے اس کو بھی ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کرے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔